بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعالم حادث، عالم حادث ہے۔ تو اس میں یہ بات گزری ہے کہ جو قدیم ہے وہ فنا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قدیم ہے وہ تغیر تبدل سے پاک ہے، اور فنا تو حد درجہ کا تغیر تبدل ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو قدیم جو ہے وہ تغیر تبدل سے پاک ہے، تو قابل فنا بھی نہیں ہے۔ جی عالم قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا قابل فنا ہے؟ اسی کا جواب دیتے ہوا قابل للفنا۔ جی کہ عالم کیا ہے؟ وہ قابل فنا ہے، عالم قابل فنا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اور وہ فنا کے قابل ہے۔ کانا کہ وہ قابل للفناء، تو مفہوم کیا ہے؟ کہا کہ عالم بعد از وجودش فانی و حالک شدنی ہے۔ جی ٹھیک ہے کہ کانا قابل للفناء، تو عالم کی فنا کا مطلب کیا ہے؟ عالم کی فنا کا مطلب یہ ہے کہ وجود میں آنے کے بعد اس کے لیے فنا اور ہلاکت ہے۔ جی دلیل پیش کریں گے، معنی کریں۔ اور عالم بعد اس کے وجود کے فانی اور ہلاک ہونے والا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے ذات خدا بندی کے۔ جی جی ہر چیز، آپ غور کریں کہ تمام تر ممکنات، تمام تر موجودات ممکنہ، بلکہ موجودات ممکنہ نہ کون، تمام تر موجودات جی وہ شے میں داخل ہے۔ کل شیء، ہر موجود کے ہے وہ شے میں داخل ہے۔ جی جب ہر موجود شے میں داخل ہے تو فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ جی 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 تو کہا الا وجہ، سوائے ذات خدا بندی کے۔ اب ذات خدا بندی اس سے مستثنا ہے، باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اس میں کیا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ قابل للفنا، عالم قابل فنا ہے۔ عالم کیا تھا؟ ذات و صفات کی ما سوا۔ جی تو کہا کل شیء ہالک، ذات خدا بندی کے علاوہ باقی ہر چیز ہلاک ہوئی۔ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ مانا کریں۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے ہلاک ہونے والی سوائے اس کی ذات، وجہ سے مراد ذات خدا بندی۔ غور کریں، اس پر اعتراض معروف ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اکولھا دائم، جنت جی جی اکولھا دائم، تو اس کے پھل کے ہیں وہ دائمی ہیں، وظلھا، اس کا سایہ دائمی ہے۔ جی سوال یہ کہ جنت، توجہ رکھنا، جنت کے پھل، جنت کا سایہ، جب جنت کے پھل، جنت کا سایہ وہ دائمی ہے تو جنت دائمی ہے، جی جی دوام ہے۔ جی جی جب دوام ہے ادھر فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ۔ جی جی یہ بات تو واضح ہے جی کہ یہ الا وجہ، یہ جنت جو ہے وجہ میں تو آتی نہیں ہے۔ جی جی اب قرآن عظیم کی یہ آیت کہتی ہے کہ جنت کے پھل دائمی، جنت دائمی، اس کو فنا نہیں ہے۔ جی جی یہ آیت مقدسہ کہتی کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ جی جی تو ان آیات میں بہم ہو گیا، تعارض۔ جی جنت کے بارے میں، جنت کے دوام کے بارے میں، اسی طرح دوزخ کے دوام کے بارے میں، ان کے بارے میں جو آیات بینات ہیں، ان کے دوام، ان کی ابدیت پر دلالت کرنے والی، وہ بتاتی ہیں کہ وہ ہلاک نہیں ہوں گی۔ قرآن عظیم کی آیت مقدسہ کہتی ہے کہ یہ ہلاک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ تو باہم تعارض، بات ہم سمجھے نہیں سکتے۔ ذہن میں رکھنا کہ اب اس ظاہری طور پہ جو تعارض ہے، اس کا مختلف انداز میں جواب دیا گیا۔ جی جی غیر اہل سنت وہ کیا بولے؟ انہوں نے کہا کہ جنت اور جہنم بنے ہی نہیں۔ جی اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، جی ذات خدا بندی کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی، ہر چیز ہالک، وجہ ہے نہیں ہے، جی ذات خدا بندی کے علاوہ ہر چیز ہالک۔ جی جی تو جنت جہنم ابھی بنے ہی نہیں۔ جی جی جب بنے نہیں ہیں تو ان کی بات ہی نہیں ہو رہی۔
جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی یہ ان لوگوں نے استدلال کیا، ان لوگوں نے بات کی جو جنت اور جہنم کا وجود نہیں مانتے۔ جی ہم جو اہل سنت ہیں، ہم سب کا، چاہے اشاعرہ ہوں ماتریدی ہوں، جی سب کا موقف یہ ہے کہ جنت جہنم مخلوقاتان موجودتان، جی بنے ہوئے بھی ہیں جی اور وجود میں بھی، بنے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی باقی دلائل کی جانب میں، تفصیل کی جانب نہیں جانا چاہتا، اب سادہ سی بات سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جی آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ جی جی اب جنت مخلوق نہیں ہے تو اس کے اندر کیسے ٹھہرے؟ جی بات واضح ہے، صریح ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی طویل بعید آپ کرتے ہو نہیں جی جنت فلاں علاقے کا باغ مراد تھا، اس طرح کی کوئی ایسی تعویلیں کی جاتی ہیں، یہ تعویلات بعیدہ ہیں، جی جی طویلات مرجوحہ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ جی بات سمجھے؟ جی عرف شرع میں جنت کے معنی، عرف شرع میں جب جنت مطلق مذکور ہوتا ہے تو اس کے معنی معروف جنت ہی ہوتے ہیں۔ جی بات سمجھے؟ جی اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ، ان کو جنت میں سکونت عطا فرمائی، جنت میں ٹھہرایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنت مخلوق ہے، بن چکی ہے۔ جی لہٰذا اہل سنت کہتے ہیں یہ والا جواب درست نہیں ہے۔ اب یہ ضمنی طور پہ ان کی بات بھی آ گئی جو جنت کے وجود کے قائل نہیں، وہ کہتے بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بن چکی ہوتی، ادھر فرما رہے وقودھا دائم وظلھا، اس کے پھل دائمی، اس کا سایہ دائمی، ادھر یہ فرما رہا ہے، ادھر یہ فرما رہا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، جی تو دونوں آیتوں کو جمع کیسے کریں گے؟ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، جی تو ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر اہل سنت بعض فرق ضالہ کا یہ موقف ہے کہ جنت بنی نہیں ہے، اہل سنت کی فکر یہی ہے کہ جنت اور جہنم مخلوق ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج دیکھ کر آتے ہیں، جی جی جنت کو دیکھ کر آتے ہیں، جہنم کو دیکھ کر آتے ہیں۔ جی بات سمجھے؟ جی اس کے بارے میں وہ کچھ تعویلیں کرتے ہیں جی، مطلب یہ نا حضور کی نگاہ نافذ مستقبل میں اس طرح کی تعویلات باردہ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے وہ دلیل کی پیش ہی نہیں کی۔ جی ہم نے یہ بات کی کہ آدم کو ٹھہرایا نا جنت میں، جی تو اب اس میں نگاہ نافذہ مستقبل کی وغیرہ وغیرہ، یہ بات کہاں سے آئے گی؟ جی بھائی جنت تھی تو اس کے اندر ٹھہرایا، جی سمجھے نا؟ جی جنت تھی تو اس میں ٹھہرایا، اور جنت نہ ہوتی فخرج منہا فإنک رجیم، تو کس سے نکالا؟ جنت تھی نہیں تو کہا کس سے نکالا؟ جی جی، تو لہٰذا انگنت دلائل ہیں اس بارے میں، قرآن و حدیث کی دلائل صریحہ ہیں کہ جنت اور جہنم کے مخلوقاتان موجودتان۔ اتنی بات آئی جی جی لیکن سوال پھر وہی قائم ہے کہ اکلھا دائم، ادھر کل شیء ہالک، تو جمع کیسے کریں گے؟ جی آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی یہ سوال ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے بعض ائمہ نے جواب دیا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ عام ہے لیکن مخصوص الباس ہے، تو جو ہے جی عام ہے، بات سمجھے؟ جی یہ ہماری کتب عقائد میں ان کی تصریحات موجود ہیں، یعنی اس میں عرش مستثنیٰ ہے، کرسی مستثنیٰ ہے، جی جنت مستثنیٰ ہے، دوزخ مستثنیٰ ہے، جی اور عجب الذنب، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے کنارے کا وہ حصہ جس سے انسان کی دوبارہ تخلیق ہوگی وہ مستثنیٰ ہے، روح مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو مستثنیٰ ہیں۔ مستثنیٰ کا مطلب یہ مخصوص ہے، بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء کیا ہے؟ یہ مخصوص الباس ہے۔ میں بلا لیتا ہوں، بات آپ سمجھے نہیں؟ یہ پہلا جواب ہے۔ اس جواب کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کو فنا ہے ہی نہیں، جی جی وجہ ہے نہیں، جی بات آگے ذہن میں؟ جی ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کل شیء ہالک الا وجہہ،
کل شیء ہالک، شیخ محقق علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا؟ قابل للفناء، جی 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 کیا فان نہیں، قابل للفناء، اس میں استعداد ہے، صلاحیت ہے فنا کی، فنا ہونے والی ہے، جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی جی تو اور دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ اس کو واجب کے مقابل دیکھا جائے وہ کل معدوم ہے، جی جی بات سمجھے؟ تو یہ معنی ہے، یہ دوسرا جواب ہے۔ جی یعنی کل شیء ہالک کے معنی یہ نہیں ہے کہ بالفعل وہ ہلاکت ہے اس کو، مطلب وہ قابل ہلاک ہے، جی جی قابل فنا ہے، بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ تو یہ وہو قابل للفناء، اس میں اس بات پر اشارہ ہے۔ جی دو تیسری بات یہ ہے، تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کل شیء ہالک، ہلاکت کے معنی یہ نہیں ہے مر جانا، جی جی ہلاکت کے معنی ہے قابل نفع نہ رہنا، قابل نفع نہ رہنا۔ جی کیا سالن خراب ہو گیا جی، جی تو سالن خراب ہو گیا، ادھر اسی طرح دیگچی میں رکھا ہوا ہوتا ہے جی جی، جی رنگ اسی طرح ہے، بعد میں تو کسی نہ کسی کام میں اس کو لگا دیتے ہو، جی لیکن کیا ہے جو اس سے نفع مقصود تھا وہ فوت ہو گیا ہے، جی جی بات سمجھے؟ جی جی تو خرابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عدم میں چلا گیا ہے، جی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ جو نفع مقصود تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ جی تو کل شیء ہالک کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب وہ کیا ہے، وہ منقطع النفع ہے، جی منقطع الانتفاع ہے۔ یہ تین جواب، جی جی ٹھیک ہے نا؟ چوتھا جواب سمجھیے، چوتھا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اکلھا دائم میں جی اور کل شیء ہالک میں آپس میں تعارض ہے ہی نہیں، جی جی کیسے سمجھو؟ اکلھا دائم کا مطلب یہ تھوڑا کہ بھئی ایک ہی پھل ہے وہ ہمیشہ رہے گا، یہ مطلب ہے؟ جی اور یہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھئی ایک پھل پہلے جو جنت بنی تو ایک پھل بنا، اب وہ ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا، یہ تو ہرگز مراد نہیں۔ جی جی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پھل جائے گا اس کی جگہ اور آ جائے گا، جی جی پھلوں کا یعنی پھلوں کے بیچ ہے تجدد ہے، جی جی لیکن وہ انقطاع نہیں ہے، جملے پہ توجہ کرنا، وہ انقطاع نہیں ہے کہ جس انقطاع کو انقطاع قرار دیا جائے، جو انقطاع دوام کے منافی ہو۔ جی جی توجہ ہے، جی جی غور کرنا۔ اب ایک لمحے کے لیے، ایک لحظہ کے لیے، ایک ساعت کے لیے یہ پھل آپ نے اتارا، ایک ساعت کے لیے وہاں پھل نہیں رہا، جی پھر آ گیا، جی تو یہ انقطاع ہوگا؟ نہیں انقطاع، جی جی بالکل انقطاع نہیں ہے، کیونکہ جب اتار رہے ہو، اتارنے میں آپ نے پھل اتارا جی اور دوبارہ وہاں لگنے میں کچھ نہ کچھ زمان تو گزرے گا نا جی، جی جی چاہے وہ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ ہی ہو، کچھ تو ہوگا، جی جی ایسا نہیں ہے کیا؟ جی جی ہوگا نا؟ جی تو اب غور کرنا، اب یہ جو معمولی سا، انتہائی معمولی جی جو بیچ میں فرق آیا وہ دوام کے منافی نہیں ہے، جی یا ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی اس کو نہیں کہتا یہ دوام کے منافی ہے، لہذا اکلھا دائم ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک لحظہ کے لیے عدم آیا جی تو کل شیء ہالک والا وعدہ بھی پورا ہو گیا، جی جی نہیں سمجھے بات؟ جی جی تو یہ بات ہے، جی جی یعنی کل شیء ہالک ولو لحظتاً، جی ٹھیک ہے؟ جی اور اکلھا دائم، آپس میں تعارض ہے ہی نہیں، جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ جو چوتھا جواب ہے اس کو علامہ شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگے اس کو اختیار کیا اور اسی پر گفتگو کو آگے چلا ہے۔
جی قابل للفناء، اس پہ دوسرے جواب کی طرف اشارہ ہے، جی جی اور آگے جو کلام چلائی ہے اس میں چوتھے جواب کی طرف اشارہ ہے۔ جی کیا چوتھا جواب یہ اس کا اصل یہ ہے کہ ملائکہ و بہشت و دوزخ جی و امثال آن کے خبر بدوامی آن ہا ورود یافتاست نیز فانی شبند اگرچہ مقدار لمحہ باشد جی جی بعد ازاں باقی مانند با فنا نشوند۔ جی جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ یہ چوتھا جواب۔ جی۔ میں خلاصہ ایک بار پھر بیان کرتا ہوں، مجھے نشین کر لیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے، فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ معترض نے اٹھ کے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے پھلوں کے بارے میں فرمایا اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل ہمیشہ، اس کا سایہ ہمیشہ۔ جی تو یہ ہمیشگی ہے تو ہلاکت نہیں ہے، ہلاکت ہے تو ہمیشگی نہیں جی جی۔ ہے، آیات میں باہم تعارض ہے۔ جی جی تو اب یہاں پر ایک فرقہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم نے کہا تھا جنت بنی نہیں ہے، جی جی کل شیء ہالک الا وجہ حق پہ، جی۔ اکلھا دائم حق پہ، جی۔ جمع کیسے کرو گے؟ کہا جمع یوں کریں گے کہ جنت بنی نہیں، جی جی جب بنے گی تو اکلھا دائم، جی جی اب بنی نہیں ہے، کل شیء ہالک، جی یہ جواب دیا ہے۔ جی۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ والا جو جواب ہے نا، آپ یہ تو ہے نا بھئی بنا کسرن ہدم مصرن، جی جی محل بنایا اور پورا شہر اجاڑ دیا، جی اکحلہا فآماہا، سرمن ڈال کے اندھا کر دیا، جی جی تو ہم ہماری پٹواری میں کہا جاتا ہے جی سلائی بائی جی اگلی بھی لوگ گمائی، یعنی وہ سلائی ڈالی نا تو جو روشنی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ تو یہ تو اس باب سے ہے، ان آیات میں آپ ان کو آپ تعارض سمجھے، جی اور تعارض رفع کرنے کے لیے آپ نے جنت اور دوزخ کو ہی ہٹا دیا۔ جی جی سینکڑوں آیات و حدیث جن کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں، آپ نے کہا نہیں ان کو ہم جو ہے نا ان سب میں تعویل کر لیتے، ان میں تعویل کر رہے ہو صریح آیات میں، جی تو یہاں جو تعویل بنتی ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جی جی سمجھے؟ تو انہوں نے کہا جی بنے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بات آپ کی سراسر باطل ہے، جی۔ بن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، جی سیدہ حوا کو جنت میں ٹھہرایا، جی جی تو باقی باتیں اپنی جگہ پر، باقیوں میں تعویلیں کرو گے۔ آدم بنے نہیں بنے ان کی رہائش گاہ جنت، جی یہاں تو ہم سی تعویل کرو گے۔ کہا نہیں جی وہ فلاں علاقے میں جناب والا وہ ایک باغ تھا اس کو جنت کہا جا رہا ہے، جی تو اے بے تو اتر جاؤ، پھر کہیں گے جو جناب والا وہ پہاڑی کے اوپر تھا، تو اس لیے مطلب تعویلات باردہ، اس لیے یہ صرف اس طرح کی تعویلیں ہوں تو پھر تو کوئی شریعت کی کوئی بات باقی نہیں رہتی، جی اس لیے یہ باتیں بالکل باطل ہیں۔ جنت اور جہنم دونوں مخلوقاتان ہیں، بنی تو ہیں، جی جی تو پھر ان دونوں آیات کے بیچ آپس میں بظاہر تعارض ہے، تو اس کا ایک جواب یہ کہ کل شیء ہالک، یہ کہ مخصوص الباس ہے، جی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چند چیزیں اس سے مخصوص ہیں، جیسے عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، روح ہے، اور انسانی ریڑھ کی ہڈی کا وہ کنارہ حدیث پاک میں ہے کہ اسی سے انسان کی جو ہے وہ دوبارہ ترکیب ہوگی اور دوبارہ اس کو بنایا جائے گا۔ جی یہ چیزیں کیا ہیں؟ مستثنا ہیں، تو یہ اس سے مخصوص ہیں، تو لہٰذا مخصوص الباس ہے۔ جی سمجھے بات؟ جی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب ہے کہ کل شیء ہالک بالفعل نہیں ہے، جی بلکہ قابل فنا ہے۔ جی یہ جو قابل للفنا کہا، جی۔ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، جی یعنی وہ اس کی اس میں صلاحیت ہے کہ وہ مٹ جائے، جی ختم ہو جائے۔ بات سمجھے؟ جی تو اس میں صلاحیت ہے کہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، لازمی نہیں ہے کہ وہ مٹے بھی جی جی اور ختم بھی ہو۔ جی۔ اسی کو اس انداز میں بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ہے اس میں تھوڑا فرق کہ جب اس کو واجب کے مقابلے میں دیکھو نا تو اب وہ فنا ہے، جی فانی ہے۔ جی جیسے پھر صوفیاء وحدت الوجود کی طرف لے کر چلے جی گئے، یا وحدت الشہودی ہے نا، حضرت شیخ مجدد والے اور بعد والے، اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی وہ وحدت الوجودی ہے، جی ٹھیک ہے۔ چشتی بھی وحدت الوجودی ہے، قادری وحدت الوجودی ہے، یہ جو نقشبندی مجددی ہیں یہ وحدت الشہودی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعبیرات پھر تقریباً ایک جیسی ہیں، اور ایک جیسی یہ تقریباً ایک جیسی ہیں، ملتی جلتی ہیں، کہ جب ان کو وجود واجب کے مقابل دیکھا جائے تو یہ کل معدوم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی یہ مطلب یہ سمجھیے حالک فانی ہے، جی بات سمجھی؟ جی۔ تو دوسرا جواب یہ ہو گیا۔ تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حالک کے معنی یہ نہیں کہ مر جانا، جی حالک کے معنی یہ ہے کہ جو نفع اس سے انتفاع مقصود ہے
انتفاع مقصود کے دائرے سے نکل جانا. جی جی جیسے میں نے آپ کو کہا بھی کہتے ہیں جی سالن خراب ہو گیا. جی جی اب خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عدم میں چلا گیا. جی جو اس سے نفع مقصود تھا وہ اس سے اب حاصل نہیں ہوگا. جی باقی کوئی اور فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے تو اس کوئی اور کسی کام میں لگتا ہے تو وہ الگ چیز ہے. نفع مقصود اس میں موجود نہیں رہا. ایک یہ. چوتھا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اکلھا دائم اور کل شیء ہالک، اس کے اندر آپس میں تعارض سرے سے ہے ہی نہیں. جی کیسے؟ آپ غور کریں. ہم کہتے ہیں بھائی اکلھا دائم، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک ہی پھل ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، مطلب ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تو تیسرا آئے گا، تیسرا جائے گا تو چوتھا آئے گا. جی جی اب غور کریں کہ ایک پھل اترتا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، جی جی چاہے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے اندر آ جائے، جی لیکن اس کے اترنے اور اس کے لگنے کے بیچ کچھ نہ کچھ وقت حائل ہوا. جی لیکن عرف میں اس کو ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا بھئی یہ دائمی نہیں ہے. جی. ہر شخص کہے گا دائمی ہے. جی دیکھو نا جی، پانی چل رہا ہے تو پانی کا ایک ہی قطرہ تو لگاتار موجود نہیں ہوتا نا جی. جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک قطرہ گرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گرتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہو؟ لگاتار پانی لگاتار گر رہا ہے، کہتے ہو نہیں کہتے؟ جی جی. اگر ٹونٹی تھوڑی سی کھلی رہ جائے، ایک قطرہ گرے، پھر ایک قطرہ گرے، پھر ایک قطرہ گرے، پھر ایک قطرہ گرے، ان کے بیچ وقت حائل ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے لگاتار گر رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو یعنی دوام کے منافی کیا ہے؟ دوام کے منافی اتنا وقت حائل ہو کہ اہل عرف اس کو انقطاع قرار دیں. جی 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 ٹھیک ہے نا؟ وہ دوام کے منافی ہے. تو اگر ایک پھل اتارا اور ایک لمحے کے اندر اندر وہ دوسرا پھل وہاں پر لگ گیا تو آپ کو اکلھا دائم سچا ہے. جی جی لیکن بتاؤ اس کے بیچ جو ایک لمحے کے لیے انقطاع پایا گیا، تو اگر ایک لمحے کے لیے انقطاع ہو تو کل شیء ہالک صادق ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے چوتھا جواب یہ ہے کہ ہلاک ہے، جنت کو بھی ہلاک ہے، جہنم کو بھی ہلاک ہے، اور فرشتوں کو بھی ہلاک ہے. ولو لحظۃ. جی جی اب یہ جو لحظہ بھر کا ہے یہ کل شیء ہالک الا وجہ، یہ وعدہ صادق ہے. جی جی اور چونکہ لحظہ بھر کا ہے لہٰذا وہ اس کے منافی نہیں ہے، دوام کے منافی نہیں ہے. تو یہ جو چوتھا جواب ہے اس کی جانب یہاں پر شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کیا اور کیا کہا، بس ملائکہ و بہشت لا گئے. بات سمجھے جی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے متکلمین نے اس بات کی بھی تصریح کی، جوہرۃ التوحید کے اندر باقاعدہ یہ اشعار بھی اور دیگر کتب میں موجود ہیں کہ بھئی جنت اور جنت لا تفنیان بھی موجود ہے نا جی، جی کہ یہ فنا ان کو ہے ہی نہیں، جی جی سرے سے فنا نہیں ہے. شیخ محقق نے جس کو اختیار کیا وہ یہ کہ فنا ہے، جی جی لیکن ولو لحظۃ. سمجھے بات کو؟ جی. تو باقیوں نے کیا اختیار کیا؟ بھئی فنا ہے ہی نہیں. جی جی تو پھر کل شیء ہالک تو کہا بھئی مخصوص ہے. جی جی ایک اور بھی جواب ہے وہ بھی سمجھ لو. وہ یہ کل شیء ہالک کا مطلب ہے کل حی میت. کیا؟ کل حی میت. کل حی میت، اس کے معنی یہ ہے. اب کل حی میت یہ اس پر صادق ہے کہ نا جو جس کی صفت حیات ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. اب عرش، کرسی، جنت، دوزخ ان کی صفت حیات ہے ہی نہیں. جی جی ٹھیک ہے نا؟ وہ صفت حیات کے ساتھ متصف ہی نہیں ہے. جب متصف ہی نہیں ہے تو وہ موضوع میں ہی داخل نہیں، کل شیء میں داخل نہیں. جی جی جب اس میں داخل نہیں ہے تو معمول ان کے بارے میں آیا نہیں جائے گا. جی جی بات سمجھے؟ تو یہ 5 جواب ہے. جی ٹھیک ہے. جی. پس ملائکہ ملائکہ اور بہشت اور دوزخ اور اس کے امثال جن کے دوام کی خبر وارد ہوئی ہے بھی فانی ہیں. تو بھئی یہ فانی کیسے ہیں؟ تو یہ تو فرمایا کہ بھئی وہ فانی وہ کلھا دائم. جی اگرچہ لمحہ کی مقدار کے برابر ہو اس کے بعد باقی ہوں گے اور فنا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو؟